السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت ہفتم کی اسلامیات کے حوالے سے دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج ہم سبق غزوہ تبوک کا مطالعہ کریں گے، بلند خوانی کریں گے۔ مختلف غزوات کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کی جا چکی ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد مشہور غزوات ہیں۔ غزوہ تبوک بھی انہی غزوات میں سے ایک ہے۔ آئیے اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سبق ملاحظہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم غزوہ تبوک اور لفظ تبوک اور تبوک کے مقام کے متعلق پس منظر پڑھتے ہیں۔ تبوک مدینے سے تقریباً 500 کلومیٹر دور واقع ہے۔ مدینے سے کافی دور ہے۔ ہجرت نبی کے 9ویں سال، یعنی کہ جب ہمارے پیارے نبی کو مدینہ سے ہجرت کیے ہوئے 9 سال گزر گئے، مدینے پہنچنے والے یعنی مدینے آنے والے لوگ شامی تاجر، شام کے رہنے والے تاجر، شامی تاجروں نے خبر دی کہ رومی فوجیں عیسائی عربوں کے ساتھ مل کر، فوجیں روم کی ہیں، عیسائی عرب ان کے ساتھ شامل ہیں، مدینے پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چونکہ مدینہ ایک ڈیولپ کنٹری بن چکا تھا، ترقی یافتہ ملک بن چکا تھا ہمارے پیارے نبی کے آنے کے بعد اور ریاست سنبھالنے کے بعد، تو اطلاع ملتے ہی ہمارے پیارے نبی نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور منادی کرا دی۔ بچوں، منادی لفظ کا یہاں پہ مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ اعلان کرا دیا، لفظ با لفظ ایک شخص تک یہ بات پہنچا دی جائے یا کوئی بھی اعلان کروا دیا جائے، اسے منادی کہتے ہیں۔ پھیلا دینا، ہر شخص سواری کا انتظام کر کے آئے، یعنی جہاد کی تیاری کرے اور جہاد میں آنے والا ہر شخص سواری کا انتظام کر کے آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بہت زیادہ طویل تھا۔ 500 کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ ہجرت ہمارے پیارے نبی نے مدینے سے کیا تبوک کے لیے۔ مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں، یہ وہ دن تھے جب مدینے میں خریف کی فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بچوں، جب بھی فصل کی تیاری ہوتی، اس کی کٹائی کی تیاری ہوتی، تو ہر شخص گھر پر رہنا چاہتا تھا تاکہ فصل کاٹ سکے، فصل کی کٹائی ہو سکے، اس کا بٹوارہ ہو سکے۔ مسلمان کچھ ہی عرصے پہلے فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تھے۔ یہ 2 غزوات تھی جو کہ ہوئی تھیں گزشتہ روز، فتح مکہ اور غزوہ حنین۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، مگر چونکہ سب کے سب نبی آخر الزماں پر ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لہٰذا بغیر کسی حیل و حجت کے تیاری میں لگ گئے۔ حیل و حجت یعنی کسی نے کوئی بحث نہیں کی، کسی نے ہمارے پیارے نبی سے سوال نہیں کیا کہ آیا اتنی جلدی ایک نئے غزوے کے لیے تیاری مشکل ہے، سب کے سب نے لبیک کہا۔ جہاد کا یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا بلکہ دشوار تھا اور راستے میں پانی ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ انہی دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا، مگر اس صدمے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد کسی بھی صحابہ کے لب پر کسی بھی قسم کا شکوہ آنا ممکن ہی نہیں تھا، چونکہ ہمارے پیارے نبی اس صدمے کے باوجود اس غزوے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جہاد کی تیاری کر رہے تھے، تو سبھی نے لبیک فوراً کہا۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو ان کا جذبہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے اپنے مسائل کی پرواہ نہ کی۔ اس موقع پر چند منافقوں نے مسلمانوں کو جہاد پر جانے سے روکنے کی کوشش کی، جو کہ ہر غزوے سے پہلے ہوا کرتا تھا، مگر مسلمانوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی کا کردار واضح تھا۔ نہ صرف انہوں نے جہاد کی آواز پر لبیک کہا بلکہ رسول اللہ کی مالی اعانت کے اعلان پر دل کھول کر، مالی اعانت یعنی کہ فائنینشلی، پیسے کے حوالے سے، مال کے حوالے سے تعاون کرنے کی کوشش کی اور دل کھول کر عطیات و اسباب بھی جمع کرائے۔ حضرت عثمان نے، اب یہاں سے وہ فہرست شروع ہوتی ہے کہ کن کن اہم ہستیوں نے مالی اعانت کی، مالی تعاون کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار، آپ انہیں پیسے کہہ سکتے ہیں، کوائنز کہہ سکتے ہیں، حضرت عثمان کا یہ ایثار دے کر حضور اکرم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پر، یہ سب سے ہائی سکور رہا ان کا کہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا تمام اسباب لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو عقیل انصاری تیسرے نمبر پر ہے۔
کنویں سے پانی کھینچنے کی مزدوری کرتے تھے. اجرت یعنی تنخواہ میں انہیں 4 سیر 4 کلو کھجوریں ملتی تھی. سیر کا مطلب کلو ہے. بیوی بچوں کو کھلانے کے بعد جتنی بھی بچیں سب لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور حکم دیا ان کھجوروں کو درہم و دینار کے اس ڈھیر پر بکھیر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے حضرت ابو عقیل انصاری کا حوصلہ بلند ہو گیا. تو بچوں، غزوات میں صرف ہتھیار کی تیاری نہیں ہوتی، جذبات کی بھی تیاری ہوتی ہے، دینی تیاری ہوتی ہے. انسان اپنے مال و اسباب سے بھی جنگوں میں شامل ہوا کرتے ہیں، غزوات میں شامل ہوتے ہیں. آئیے آگے ملاحظہ کیجیے. غزوہ تبوک کی جنگ بھی کچھ فتح مکہ سے مختلف نہیں تھی. بچوں، فتح مکہ ہم نے گزشتہ کلاسز میں پڑھا ہے. فتح مکہ میں بھی ہمارے پیارے نبی کہ غزوہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم جیت چکے تھے، کیونکہ لشکر جو ہے ہماری توانیت کو دیکھ کر، ہمارے اتحاد کو دیکھ کر خود بخود پیچھے ہٹ گیا تھا اور مکہ فتح ہو گیا تھا. اسی طرح تبوک میں بھی کچھ ایسا ہی ماجرا پیش آیا. کچھ ہی دنوں میں 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار ہو گیا. فتح مکہ کے دوران 10,000 تھے، اب 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا. مجاہدین اسلام کا یہ لشکر راستے کی مشکلات اور مصیبتوں کا نہایت عزم و حوصلے سے مقابلہ کرتے ہوئے 13-14 دن میں تبوک پہنچ گیا. 13-14 دن میں تبوک پہنچے تھے. سفری سہولت سب کے پاس مہیا تھی. راستے میں پانی کہیں دستیاب نہ تھا اور انہیں شدید گرمی سے مجاہدین اور جانوروں کا برا حال تھا. نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس کے نتیجے میں بارش ہو گئی اور یوں سب نے اپنی پیاس بجھائی. غزوات میں بے شک جب لوگ اتحاد و یگانیت کی ایک مثال بنتے ہیں تو اللہ بھی خوب مدد کرتا ہے اور آسمان سے بارش برسا کے سب کی پیاس بجھا دی گئی. 13-14 دن کا یہ سفر طے کیا گیا. لشکر 30,000 کے قریب تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان تبوک پہنچے اور وہاں 20 دن تک مقیم رہے. 20 دن وہاں پر ٹھہرے. مسلمانوں نے مشکلات کے باوجود سینکڑوں میل کا راستہ جس ثابت قدمی سے طے کیا، اس کی بنا پر روم کے بادشاہ ہرقل پر ان کی ہیبت طاری ہوئی، کیونکہ کافی مشکل راستہ تھا. یہاں تک پہنچتے پہنچتے 30,000 کے مجاہدین کے لشکر میں کمی آ جانی چاہیے تھی، یعنی کہ لوگ مر جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر اس کے سامنے کھڑا تھا. روم کا بادشاہ جو کہ ہرقل نام تھا، اس پہ ہیبت ایسی طاری ہوئی اور وہ مقابلے کے لیے سامنے نہ آیا، یعنی کہ اس نے سرنڈر کر دیا، وہ پیچھے ہٹ گیا. آس پاس کے قبائل نے صلح کی پیشکش کی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. جزیہ بچوں ٹیکس کہتے ہیں کہ جب کوئی کافر، کوئی یہودی قبیلہ اس جگہ پہ رہے جہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کر لی ہو، مسلمانوں نے وہ جگہ فتح کر لی ہو، تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں اور ان کو رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اس مقام پر. مسلمانوں کی بے مثال جذبے اور ایثار کے باعث تبوک میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. مسلمان مجاہدین تقریباً 50 روز کے بعد، پہلے انہیں 20 دن وہاں رہنا پڑا، 14 دن میں انہوں نے وہ سفر طے کیا. 50 روز کے بعد جب کامیاب و کامران واپس مدینے پہنچے تو خواتین، بچوں اور مردوں نے بہت خوشیاں منائیں اور بچیوں نے وہی گیت گائے جو انہوں نے ہمارے پہلے نبی کے مکہ سے مدینہ آمد پر گائے تھے. گیت کے بول ویسے ہی تھے: طلع البدر علینا، جس کا ترجمہ یہ کہا جاتا ہے: ہم پر سنیات الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. جب تک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارے، ہم پر شکر واجب ہے. تو بچوں، میں نے مختصراً غزوہ تبوک کا پس منظر کھینچنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی. تبوک کا نتیجہ کیا نکلا یہ بتانے کی کوشش کی. مکمل سبق کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی کہ اتحاد و یگانگت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے جب بھی مسلمان کسی بھی غزوہ کے لیے آگے بڑھے ہیں، وہ بغیر فتح کے واپس نہیں لوٹے ہیں. اور تبوک میں نہ صرف لوگوں نے جذباتی مدد کی ہے بلکہ مالی اعانت بھی کی، مالی تعاون بھی کیا، جس کے برعکس 30,000 کا لشکر تیار ہوا. کتنے مسائل و مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود غزوہ تبوک میں لوگ اتحاد اور یگانگت کی مثال بنے رہے اور یہ جنگ انہوں نے بغیر لڑے جیت لی. بغیر لڑے میں اس لیے بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس گرمی، اس پانی سے لڑنا بھی آسان نہ تھا، پانی کی کمی کی سے بھی لڑنا آسان نہ تھا. 14 دن کا سفر بھی بہت مشکل تھا. تمام چیزوں سے لڑتے لڑتے جب وہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی. اس سے متعلق جو ہے سوالات بھی ملاحظہ کیے گئے ہیں. سوالات کچھ یوں ہیں:
غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں کس قسم کے حالات تھے، اس کا آپ نے جو ہے پس منظر لکھنا ہے۔ مسلمانوں کے غزوہ تبوک کے موقع پر کس قسم کے اثار کا مظاہرہ کیا، یعنی اصحاب نے کس قسم کے اثار کا مظاہرہ کیا، قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کے متعلق لکھنا ہے۔ پیراگراف مکمل سبق کو سمجھ کر آپ پر کر کے لکھیں گے اور ساتھ ہی دیے گئے سوالات کے درست جواب کا بھی انتخاب کریں گے۔ تو بچوں مکمل طور پہ میں نے تفصیل سمجھانے کی کوشش کی سبق کی، اس سے متعلق جتنا کام ہے سوالات اور دیگر عملی کارکردگی یہ تمام کام آپ نے کاپی میں کرنا ہوگا۔ ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔